اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 33 آج ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس میں آج ہم اپنا مرکب نمبر 3 جو ہے وہ شروع کریں گے، مرکب اضافی۔ تو دیکھتے ہیں مرکب اضافی کیا ہوتا ہے۔ ایسا مرکب جو دو اسما کے ملنے سے بنتا ہے، جس میں ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی طرف نسبت دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، کوئی ریلیشن شو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، ان کا جو ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو شو کیا جاتا ہے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید کی کتاب، ٹھیک ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کتاب جو ہے وہ زید کی ہے، تو اس میں ایک ریلیشن کو شو کیا گیا ہے کہ کتاب زید کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مطلب نسبت دینا بھی اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب جو ہے وہ زید کی ہے۔ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے کو کہتے ہیں مضاف، دوسرے کو کہتے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے، پہلے کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ۔ مضاف جو اسم ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے کہ جس اسم کو نسبت دی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس اسم کی طرف نسبت دی جائے، جس اسم کی طرف نسبت دی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ واضح ہو گیا؟ مضاف جس کو نسبت دی جائے، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دی جائے۔ مثلا زید کی کتاب میں جو کتاب ہے وہ مضاف ہے کیونکہ کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے، اور جو زید ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے کیونکہ زید کی طرف نسبت دی جا رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی بنانے کا قاعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی ترکیب میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف آتا ہے، ٹھیک ہے، الٹا ہے۔ مضاف کے کیا قواعد ہیں؟ مضاف پہ ہم کبھی بھی ال داخل نہیں کریں گے، مضاف پر ال داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بھی مضاف جو ہے آپ کا ال والا نہیں ہوگا، یعنی ٹھیک ہے آپ کو ال کے بغیر ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ مضاف کا اعراب ہلکا کیا جاتا ہے، یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے آپ کے لیے کہ اعراب ہلکا کرنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ اعراب ہلکا کیسے ہوتا ہے۔ ایک تو مضاف پہ ال داخل نہیں ہوتا، دوسرا مضاف کا اعراب ہلکا کیا جاتا ہے۔ مضاف الیہ کا کیا قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ آپ کا ہمیشہ حالت جر میں آئے گا، ہمیشہ مضاف الیہ آپ کا ہمیشہ حالت جر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم سیکھیں گے کہ اعراب کا ہلکا کرنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب کا ہلکا کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ تنوین ہے تو تنوین ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا یہاں ہے کتابن، تو اس کا اعراب ہلکا جب ہم نے کیا تو اس کی تنوین ہٹا کے سنگل حرکت کر دی، تو کتابن سے ہم نے کتابو کر دیا۔ اسی طرح اب وابن کا اعراب ہلکا کرنا ہو تو اس کا بھی تنوین کم کر دیا، اب وابو کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے؟ تنوین ختم کر کے سنگل حرکت میں چینج کر دینا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مثنیٰ، جو مذکر و مؤنث کے مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور جمع سالم کے آخر میں آنے والا نون، ٹھیک ہے، وہ ہٹا دینا ہے۔ مثنیٰ اور جمع سالم کے آخر میں آنے والا نون آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہٹا دینا ہے۔ مثال کے طور پہ کتابانی ہے تو اس کا ہم نے اعراب ہلکا کرنا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ کتابہ، یہ الف آئے گا، صرف نون ہٹا رہے ہیں ہم، کتابہ۔ اسی طرح لفظ ہے بنینا، ٹھیک ہے، تو نون ہٹائیں گے تو یہ رہ جائے گا بنی، بنی رہ جائے گا، با نون یا، ٹھیک ہے۔ کتابانی سے کتابہ ہو گیا، بنینا سے بنی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کی تنوین ہٹا دیں گے، دوسرا یہ ہے کہ اگر مثنیٰ ہو، مذکر یا مؤنث دونوں میں سے، اور جمع سالم کے آخر میں جو نون آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایگزامپلس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زید کی کتاب، اب دیکھیں کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے زید،
تو کتاب آپ کا مضاف ہے. یہ ہمیشہ نا کراس بنتا ہے بیسیکلی اس طرح سے جب بھی آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عربی کے اندر پہلے مضاف آتا ہے اور پھر مضاف الیہ آتا ہے. اردو کی برعکس ہوتی ہے، پہلے مضاف الیہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، اور جس کو نسبت دی جا رہی ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو عربی کے اندر جب آپ ٹرانسلیشن کر دیں گے اس کو الٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، پہلا جو آپ کا کتاب ہے، کیونکہ کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے تو جس کو نسبت دی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں. تو کتاب آپ کی مضاف ہے. زید کی طرف نسبت دی جا رہی ہے تو زید کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آ گیا. اب ہم نے مضاف کا کیا قاعدہ پڑھا تھا کہ ہم نے اس کا ایک تو ال نہیں لگانا. ٹھیک ہے، تو ہم ال نہیں لگائیں گے. دوسرا ہم اعراب ہلکا کریں گے اس کا. ٹھیک ہے، تو عام طور پر کتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتابن عربی کے اندر. تو جب اس کا اعراب ہلکا کر کے لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا کتابو. ٹھیک ہے، کتابو. اور ہم نے جو زید ہے تو زید زیدن تھا، زیدن اور زیدن. زیدن رفع میں، زیدن نصب میں، اور زیدن حالت جر کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہم نے حالت جر والا لگانا. ٹھیک ہے، زیدن کتاب زیدن. زید کی کتاب، اس میں دیکھیں مضاف پہلے آ گیا اور مضاف الیہ بعد میں آ گیا. بالکل اپوزٹ ایک کنسٹرکشن بنی ہے. ٹھیک ہے، عربی کے اندر. اور جب اردو اس کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں تو وہ چینج ہوتی ہے، اور عربی کے اندر اس کے بالکل الٹ بنتی ہے. یہاں کتاب بعد میں آ رہی ہے، یہاں کتاب پہلے آ رہی ہے. یہاں زید شروع میں آ رہا ہے تو یہاں زید بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا کتاب زیدن. اچھا جی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مرکب اضافی میں جو مضاف ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ ال نہیں لگا سکتے. تو جب ال نہیں لگائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیونکہ کسی چیز کے ساتھ ال لگا ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، نہ لگا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مضاف ہے یا مضاف جو ہے وہ آپ کا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ مضاف الیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اردو میں آپ کو مل جائے گا اگر ایک یا کوئی یا کچھ کے الفاظ جو ہیں وہ مرکب اضافی میں استعمال ہوئے ہوں گے تو اس کو ہم کہہ دیے اس کو نکرہ ہم کنسیڈر کریں گے. اگر ایک یا کوئی یا کچھ کے الفاظ نہیں لگے ہوں گے تو اس کو معرفہ کنسیڈر کریں گے. اگر آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو مینس کہ آپ کا مضاف بھی کیا ہے؟ معرفہ. اگر مضاف الیہ آپ کا معرفہ ہے تو آپ کا مضاف بھی کیا ہوگا؟ معرفہ. اگر وہ نکرہ ہے تو آپ کا مضاف بھی نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، اردو میں ہمیں سمپلی پتہ چل جائے گا جب اس کے ساتھ ایک کوئی یا کچھ کے الفاظ لگے ہوں گے تو ہمیں وہاں سے پتہ چل جائے گا یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں یہاں. آگ کا ایندھن. آگ کا ایندھن. ٹھیک ہے، ایندھن ہے کس کا ہے؟ آگ کا. ٹھیک ہے، ایندھن کو نسبت دی گئی ہے آگ کی طرف. ٹھیک ہے، تو ایندھن آپ کا مضاف ہے، آگ جو ہے وہ آپ کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اعراب ہلکا کریں گے. ایندھن کو وقودن کہتے ہیں تو وقودو ہو جائے گا، ال نہیں لگانا ہم نے. اب یہاں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، جب ایک یا کوئی یا کچھ کا لفظ نہیں لگا ہوتا تو ہم نے مضاف الیہ کو معرفہ بنانا ہے. پچھلی اگزامپل زید کی تھی تو زید آلریڈی کیا تھا؟ اس میں علم تھا، تو اس میں علم کے ساتھ ال نہیں لگاتے، وہ آلریڈی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اب آگ کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو اس کے ساتھ ال لگائیں گے تو وہ پتہ چلے گا. اگر یہاں ایک یا کوئی کا لفظ کہیں بھی لگا ہوتا تو ہم اس کو نکرہ رکھ سکتے تھے، نار سمپل. اور اگر کیونکہ یہاں ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا تو اس کو ال لگا کے ہم سالو کریں گے. ٹھیک ہے، تو النارو ہوتا ہے تو حالت جر میں یہ کیا ہو جائے گا؟ الناری. ٹھیک ہے، النارو النارا الناری، حالت جر والا لگائیں گے الناری. ٹھیک ہے، وقود الناری وقود الناری. ٹھیک ہے، آگ کا ایندھن. ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ آگ جو ہے معرفہ ہے. ٹھیک ہے، ایک کوئی کا لفظ نہیں لگا ہوا تو آپ کا یہ مضاف بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو آپ کا مضاف بھی معرفہ ہوگا.
اس کے بعد ہے دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی، زندگی کو کس کے ساتھ نسبت دی گئی ہے؟ دنیا کے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا مضاف ہو گیا. دنیا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہو گیا. ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا تو مینس کہ ہم نے معرفہ رکھنا ہے. اعراب ہلکا کریں گے، حیاتن کہتے ہیں تو ہلکے اعراب کے ساتھ حیاتو آ جائے گا، الدنیا آ جائے گا. ٹھیک ہے، دنیا جو ہے وہ مبنی اسم ہے، حالت رفع نصب جر میں دنیا دنیا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو الدنیا سمپل آ جائے گا، حیات الدنیا. اس کے بعد ہے آگ کا عذاب. عذاب کو نسبت دی گئی ہے آگ کے ساتھ. عذاب آ گیا، اعراب ہلکا کیا، عذاب ان سے عذابو ہو گیا. ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا تو آگ کے ساتھ ہم ال کا استعمال کریں گے، الناری. ٹھیک ہے، عذاب الناری، آگ کا عذاب. آج ہم صرف اتنا دیکھیں گے انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں مزید ایگزامپلس کے ساتھ اور کچھ اس میں نئے ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ کور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.